بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پڑھیے گا ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 7 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس سبق میں ہم درود کے بعد جو نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے کچھ دعائیں پڑھتے ہیں اس متعلق سیکھیں گے اور گرامر میں فعل ماضی کے متعلق سیکھیں گے. آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. نماز میں آپ درود کے بعد اس کے سوا بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. عموماً لوگوں کو یہ یاد رہتی ہے اور اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کو شامل کیا گیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے. ربنا اے ہمارے رب، آتنا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. آتی کا کیا مطلب ہے؟ دے ہمیں، عطا کر ہمیں. اللہ ہمیں عطا کر، نہ ہمیں. یہ جو نہ آپ پڑھ چکے ہیں. ربنا آتنا اے ہمارے رب دے ہمیں، آتنا دے ہمیں. جیسے آپ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جمع کے اندر جو آیا ہے. تو اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا، کیا دے ہمیں دنیا میں. فی کا مطلب میں، اور دنیا فی الدنیا دنیا میں. حسنہ یعنی بھلائی. حسن سے نکلا ہے حسنہ، گولتا مؤنث کے لیے. حسنہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. اور گولتا کو اگر حسنہ کو جمع بنانا چاہیں تو کیسے بنے گی؟ کیا بن جائے گی؟ حسنات. الف تا کے ساتھ حسنات جمع بن جائے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اکثر دعائیں ربنا کس سے آغاز ہو رہی ہوتی ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو اکثر دعاؤں کے آغاز میں ربنا آتا ہے. اور ربنا کا کیا مطلب سیکھا ہے آپ نے؟ اے ہمارے رب. تو اس کے رب ہونے کو تصور کیجئے، اور اس کے رب ہونے کو تصور کرنے کے بعد کہ جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، آپ اللہ سے مانگتے ہیں آتینا فی الدنیا حسنہ. آتی کا مطلب دے ہمیں، آتی کا مطلب دے، نا کا مطلب ہمیں، فی کا مطلب میں، دنیا میں. فی الدنیا حسنہ یعنی بھلائی دے ہمیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. آپ کی نظر میں دنیا کی بھلائی آپ کسے سمجھتے ہیں؟ صحت ہے، اور دوست رشتہ دار، اولاد، رزق ہے، اچھی نوکری ہے، شہرت ہے، عزت ہے. دنیا کی چاہے کوئی بھی چیز ہے، صحت ہے، جو کچھ بھی ہے، مال و دولت ہے، اچھا رزق ہونا، اولاد ہونا، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی بھلائیاں ہیں. عیش و عشرت ہے، مال و دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست، یہ ہر ایک چیز جو دنیا کا ہے وہ سب دنیا کی بھلائی ہے. اور احتساب اس حوالے سے ہے کہ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا کے حوالے سے، یہ دیکھیے گا کہ جو کچھ چیزیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ دعا کسے، چلیں ابھی آگے مکمل ہو جاتی ہے اگلے حصے بات، تو میں آپ کو یہ بات مکمل کرتا ہوں. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے. وفی الآخرۃ حسنہ. وا کا مطلب اور بتا سکتے ہیں، اور فی کا مطلب بتا سکتے ہیں، اور میں. وفی الآخرۃ اور میں. وا کا مطلب اور، فی کا مطلب میں. کس میں؟ آخرہ یعنی آخرت میں. حسنہ کا مطلب اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اور آخرت کی بھلائی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور آپ لوگ بھی تھوڑا زور سے کچھ جواب دیا کریں، میں سن سکوں. جنت کا حصول ہے، اور جہنم سے نجات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، اللہ سے ملاقات ہے. یہ سب کیا ہے؟ آخرت کی بھلائیاں ہیں. اور گویا ہمارے ہاں دین کو شاید ایک دینی طبقہ اس تصور سے پیش کرتا ہے کہ دین میں تو دنیا کا کوئی کام ہے ہی نہیں. دین سارا کچھ کیا ہے کہ آپ دنیا میں کس لیے سانسیں لیں اور جئیں؟ آخرت کے لیے. دین یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ ربنا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یعنی اے ہمارے رب دے ہمیں بھلائی دنیا میں اور آخرت میں. جو دو چیزیں اس میں مینشن ہیں،
مجھے بتائیے اللہ کے لیے کیا بعید تھا کہ اللہ یہ سکھلاتے ربنا آتینا فی الآخرۃ حسنہ، بس اے اللہ دے ہمیں آخرت کی بھلائی. اللہ کے لیے یہ چیز بعید تھی؟ نہیں. اور اللہ چاہتا، درست بات ہے، اللہ چاہتا تو آپ کو صرف اتنا ہی سکھاتا، مگر اللہ نے بھی پہلے کیا مانگنا سکھایا ہے؟ دنیا کی بھلائی مانگنا سکھائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے، آپ روزانہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا، اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت کی، پھر اس کے بعد آخرت کی بھلائی عطا فرمائیے. گویا رب تعالیٰ کو بھی یہ چیز معلوم تھی کہ اس انسان نے پہلے کدھر سے گزر کے آنا ہے، اس دنیا کے راستے سے آنا ہے، تو پہلے کیا خواہشات اس کے اندر موجود ہوں گی. وہ جو پہلے انسان مانگتا تھا نا، تو پہلے دنیا جیتا تھا، آنکھ کھولتا تھا دنیا دیکھتا تھا، تو رب سے دنیا مانگتا تھا. تو اللہ کو یہ چیز معلوم تھی، تو پھر اللہ نے پہلے دنیا مانگنا سکھائی اور پھر آخرت. تو گویا اللہ کی نظر میں دنیا کوئی بنائی خود اللہ نے ہے نا، تخلیق بھی تو اللہ کی ہے، تو گویا کوئی خراب چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کوئی چیز بیکار بنائی ہے؟ نہیں بنائی ہے. بس کیا ہے؟ حسنہ حسنہ حسنہ، بھلائی مانگنی ہے. اور دنیا کی بھلائی آپ نے کہا اولاد ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، نوکری ہے، تجارت ہے. آخرت کی بھلائی آپ نے بتائی ہے. ان دونوں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ تمام دنیاوی اعتبار سے چیزیں جو آپ جائز خواہشات رکھیے، جو چاہے رکھیے، ہر ایک خواہش رکھیے، مگر وہ حسنہ اور بھلائی تب ہے کہ جب وہ آپ کے لیے آخرت میں بھلائی کا باعث بن جائے. وہ اولاد جو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت عطا فرما دے، وہ پیسہ جو آپ کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، وہ آپ کی شہرت، وہ آپ کا دنیاوی معاملہ جو آپ کو اللہ سے ملاقات کروا دے، جو دنیاوی معاملہ آپ کے لیے آخرت میں وفی الآخرۃ حسنہ نہیں ہے، تو نہ اس کو مانگیے، نہ وہ وفی الدنیا حسنہ ہے. دنیاوی معاملات میں بھی حسنہ اور بھلائیاں کیا ہے کہ جو آپ کو آخرت میں ایٹ دی اینڈ کہاں پہنچائے؟ آخرت کی بھلائیوں کی طرف لے کر جائے. اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، و کا مطلب اور، قی کا مطلب ہوتا ہے بچا، و کا مطلب اور، قی کا مطلب بچا. کچھ ایسے حروف ہیں عربی میں جو لفظ کے میننگ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. وقنا کسے بچا؟ ہمیں بچا. نا کا مطلب ہمیں. یہ والا ٹیبل دوہرا کے بتا سکتے ہیں؟ ریوائز کر کے آئے ہیں یہ ضمائر کا، یہ والا نا والا ٹیبل کہاں پر آتا ہے؟ ضمائر متصلہ میں آتا ہے. ضمائر متصلہ کون سے ہیں؟ مل کر آتے ہیں. ٹی پی آئی سے پریکٹس کریں. ہو اس کا، آگے ہم ان سب کا آپ کا، تم آپ سب کا، ای میرا نہ ہمارا. پچھلے اسباق کی بھی پریکٹس کیا کریں. کس سے بچا؟ عذاب سے بچا. وقنا عذاب، اور بچا ہمیں عذاب سے، النار آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ جو آگ کا عذاب ہے شاید گویا کہنے اور بولنے اور سن لینے میں بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی ہم میں سے آخرت دیکھ کر واپس نہیں آیا، کسی نے قبر کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہم بہت سن کر یہ چیزیں یوز ٹو ہو گئے کہ اللہ آخرت ہے، ایسے جہنم ہے، اللہ اس سے بچا لیجئے. مگر حقیقتاً اس سے گزرنا بڑا مشکل ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے گناہ زیادہ ہو تو اس کو جنت میں جانے کے لیے پہلے تو اس کو گناہ، جنت جو ہے نا وہ پاک جگہ ہے، جنت پاک جگہ ہے نا، اور گناہ وہ پاک چیز نہیں ہے. تو جب تک انسان کے ساتھ کوئی گناہ موجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے شرط یہ ضروری ہے کہ اس مسلمان کو گناہوں سے پاک کیا جائے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آخر جنت میں تو چلے ہی جانا، کچھ بھی کر لیجئے، تو وہ ایسے نہیں چلے جانا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پاکی کا پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پڑھے استغفار. کیا پڑھے؟ استغفار پڑھے. ابھی اللہ سے کہیے استغفر اللہ، استغفار کریے. اور دوسری اس کے بعد چیز یہ ہے کہ جب استغفار سے بھی اس کے گناہ مکمل صاف نہ ہو سکے تو پھر اس پر دنیا کی مشکلات ڈالی جائیں. گویا جب رب تعالی، جب آپ کے اوپر کوئی دنیا کی مشکل بھی آئے تو اس کو اپنے گناہوں کی پاکی کا سبب بنی سمجھیے اور اللہ سے اس پر بھی شکر ادا کیجیے. جب یہاں بھی بات مکمل نہ ہو، گناہ اتنے ہوں، تو پھر تیسرا یہ ہے کہ موت کی سختی اس انسان پر ڈھا دی جاتی ہے. تب جب
تب بھی انسان کے گناہ صاف نہ ہو سکے تو پھر قبر کا عذاب نازل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بالآخر اگر معاملہ تب بھی پورا نہ ہو سکے تو اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر جہنم میں اس سے گناہوں کو پاک کر کے بالآخر پھر انسان جنت کی طرف پہنچتا ہے۔ تو یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے، کچھ بھی کر لیجئے، مسلمان ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، تو ایسے نہیں جائیں گے، وہ بھگت کر جائیں گے جو کچھ اعمال برے کیے ہوں گے، اور اس کو صاف کرنے کا پروسیس ہے، وہ کیا ہے؟ ان سب میں سب سے آسان کون سا ہے بھلا بتائیے؟ سب سے آسان یہ ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیجئے استغفر اللہ سے معافی طلب کیجئے، استغفار کہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تو سمجھتا ہوں خیر جنت میں جانے کے لیے باقی سارے بھی اگر جنت مل جائے تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، مگر سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں، اور استغفار وہ چیز ہے کہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار روزانہ کثرت سے پڑھا کیا کرتے، اور 100 دفعہ مسلمانوں کو ترغیب کی کہ دن میں کم از کم 100 دفعہ کیا پڑھیے؟ استغفار پڑھیے۔ یہ جو نبی میں تو سمجھ نہیں آتی اس نبی کو استغفار کی کیا ضرورت ہے، وہ نبی خود بھی پڑھتا ہے اور آپ کو ترغیب کرتا ہے۔ اور استغفار حقیقتاً یہ ہے کہ آپ گناہ پر شرمندہ ہو جائیے، اللہ کی طرف پلٹ جائیے، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کیجئے، یعنی گناہ کی طرف واپس مائل نہ ہونے کا ارادہ کیجئے، اور پھر اس ارادے پر ڈٹے رہنے کی کوشش کیجئے۔ اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان میرے سوا کون ہے جو انسان کو معاف کر سکے، جو تمہیں معاف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیے، اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اللہ سے جہنم سے نجات مانگیے، اور اس سنت کو شامل کر لیجئے کہ روزانہ آپ نے استغفار کو کم از کم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے مطابق اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ پڑھے گا وقنا عذاب بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پڑھیے گا ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 7 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم درود کے بعد جو نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے، کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، اس متعلق سیکھیں گے، اور گرامر میں فعل ماضی کے متعلق سیکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ نماز میں آپ درود کے بعد اس کے سوا بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، عموماً لوگوں کو یہ یاد رہتی ہے اور اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ آتی کا کیا مطلب ہے؟ دے ہمیں، عطا کر ہمیں، اللہ ہمیں عطا کر، نہ ہمیں، یہ جو نہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ربنا آتنا، اے ہمارے رب دے ہمیں، آتنا دے ہمیں، جیسے آپ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جمع کے اندر جو آیا ہے، تو اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا، کیا دے ہمیں؟ دنیا میں، فی کا مطلب میں، اور دنیا، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ یعنی بھلائی، حسن سے نکلا ہے حسنہ، گولتا مؤنث کے لیے حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ اور گولتا کو اگر حسنہ کو جمع بنانا چاہیں تو کیسے بنے گی؟ کیا بن جائے گی؟ حسنات، الف تا کے ساتھ حسنات جمع بن جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اکثر دعائیں ربنا کس سے آغاز ہو رہی ہوتی ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو اکثر دعاؤں کے آغاز میں ربنا آتا ہے، اور ربنا کا کیا مطلب سیکھا ہے آپ نے؟ اے ہمارے رب۔ تو اس کے رب ہونے کو تصور کیجئے، اور اس کے رب ہونے کو تصور کرنے کے بعد کہ جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، آپ اللہ سے مانگتے ہیں آتینا فی الدنیا حسنہ۔ آتی کا مطلب دے ہمیں، آتی کا مطلب دے، نا کا مطلب ہمیں، فی کا مطلب میں، دنیا میں، فی الدنیا حسنہ یعنی بھلائی دے ہمیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ کی نظر میں دنیا کی بھلائی آپ کسے سمجھتے ہیں؟ صحت ہے، اور دوست رشتہ دار، اولاد، رزق ہے، اچھی نوکری ہے، شہرت ہے، عزت ہے،
دنیا کی چاہے کوئی بھی چیز ہے، صحت ہے، جو کچھ بھی ہے، مال و دولت ہے، اچھا رزق ہونا، اولاد ہونا، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ عیش و عشرت ہے، مال و دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست، یہ ہر ایک چیز جو دنیا کا ہے وہ سب دنیا کی بھلائی ہے۔ اور احتساب اس حوالے سے ہے کہ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا کے حوالے سے، یہ دیکھیے گا کہ جو کچھ چیزیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ دعا کس سے، چلیں ابھی آگے مکمل ہو جاتی ہے اگلے حصے بات، تو میں آپ کو یہ بات مکمل کرتا ہوں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، وا کا مطلب اور بتا سکتے ہیں، اور فی کا مطلب بتا سکتے ہیں، اور میں، وفی الآخرۃ، اور میں، وا کا مطلب اور، فی کا مطلب میں، کس میں؟ آخرہ، یعنی آخرت میں، حسنہ کا مطلب اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اور آخرت کی بھلائی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور آپ لوگ بھی تھوڑا زور سے کچھ جواب دیا کریں، میں سن سکوں۔ جنت کا حصول ہے، اور جہنم سے نجات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، اللہ سے ملاقات ہے، یہ سب کیا ہے؟ آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ اور گویا ہمارے ہاں دین کو شاید ایک دینی طبقہ اس تصور سے پیش کرتا ہے کہ دین میں تو دنیا کا کوئی کام ہے ہی نہیں، دین سارا کچھ کیا ہے کہ آپ دنیا میں کس لیے سانسیں لیں اور جئیں؟ آخرت کے لیے۔ دین، یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ ربنا، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی اے ہمارے رب دے ہمیں بھلائی دنیا میں اور آخرت میں۔ جو دو چیزیں اس میں مینشن ہیں، مجھے بتائیے اللہ کے لیے کیا بعید تھا کہ اللہ یہ سکھلاتے ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، بس اے اللہ دے ہمیں آخرت کی بھلائی۔ اللہ کے لیے یہ چیز بعید تھی؟ نہیں۔ اور اللہ چاہتا، درست بات ہے، اللہ چاہتا تو آپ کو صرف اتنا ہی سکھاتا، مگر اللہ نے بھی پہلے کیا مانگنا سکھایا ہے؟ دنیا کی بھلائی مانگنا سکھائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے، آپ روزانہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا، اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت کی، پھر اس کے بعد آخرت کی بھلائی عطا فرمائیے۔ گویا رب تعالیٰ کو بھی یہ چیز معلوم تھی کہ اس انسان نے پہلے کدھر سے گزر کے آنا ہے، اس دنیا کے راستے سے آنا ہے، تو پہلے کیا خواہشات اس کے اندر موجود ہوں گی۔ وہ جو پہلے انسان مانگتا تھا نا، تو وہ پہلے دنیا جیتا تھا، آنکھ کھولتا تھا دنیا دیکھتا تھا، تو رب سے دنیا مانگتا تھا، تو اللہ کو یہ چیز معلوم تھی، تو پھر اللہ نے پہلے دنیا مانگنا سکھائی اور پھر آخرت۔ تو گویا اللہ کی نظر میں دنیا کوئی بنائی خود اللہ نے ہے نا، تخلیق بھی تو اللہ کی ہے، تو گویا کوئی خراب چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کوئی چیز بیکار بنائی ہے؟ نہیں بنائی ہے، بس کیا ہے؟ حسنہ حسنہ حسنہ، بھلائی مانگنی ہے۔ اور دنیا کی بھلائی آپ نے کہا اولاد ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، نوکری ہے، تجارت ہے۔ آخرت کی بھلائی آپ نے بتائی ہے۔ ان دونوں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ تمام دنیاوی اعتبار سے چیزیں جو آپ جائز خواہشات رکھیے، جو چاہے رکھیے، ہر ایک خواہش رکھیے، مگر وہ حسنہ اور بھلائی تب ہے کہ جب وہ آپ کے لیے آخرت میں بھلائی کا باعث بن جائے۔ وہ اولاد جو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت عطا فرما دے، وہ پیسہ جو آپ کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، وہ آپ کی شہرت، وہ آپ کا دنیاوی معاملہ جو آپ کو اللہ سے ملاقات کروا دے، جو دنیاوی معاملہ آپ کے لیے آخرت میں وفی الآخرۃ حسنہ نہیں ہے، تو نہ اس کو مانگیے، نہ وہ وفی الدنیا حسنہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی حسنہ اور بھلائیاں کیا ہے کہ جو آپ کو آخرت میں ایٹ دی اینڈ کہاں پہنچائے؟ آخرت کی بھلائیوں کی طرف لے کر جائے۔ اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کرے گا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، و کا مطلب اور، قی کا مطلب ہوتا ہے بچا، و کا مطلب اور، قی کا مطلب بچا۔ کچھ ایسے حروف ہیں عربی میں جو لفظ کے میننگ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ وقنا کسے بچا؟ ہمیں بچا۔ نا کا مطلب ہمیں، یہ والا ٹیبل دوہرا کے بتا سکتے ہیں، ریوائز کر کے آئے ہیں؟ یہ ضمائر کا یہ والا نا والا ٹیبل کہاں پر آتا ہے؟ ضمائر متصلہ میں آتا ہے۔ ضمائر متصلہ کون سے ہیں؟
مل کر آتے ہیں. ٹی پی آئی سے پریکٹس کریں. ہو اس کا، آگے ہم ان سب کا آپ کا، کم آپ سب کا، ای میرا نہ ہمارا. پچھلے اسباق کی بھی پریکٹس کیا کریں. کس سے بچا؟ عذاب سے بچا. وقنا عذاب، اور بچا ہمیں عذاب سے، النار، آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ جو آگ کا عذاب ہے شاید گویا کہنے اور بولنے اور سن لینے میں بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی ہم میں سے آخرت دیکھ کر واپس نہیں آیا، کسی نے قبر کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہم بہت سن کر یہ چیزیں یوز ٹو ہو گئے کہ اللہ آخرت ہے، ایسے جہنم ہے، اللہ اس سے بچا لیجئے. مگر حقیقتاً اس سے گزرنا بڑا مشکل ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے گناہ زیادہ ہوں تو اس کو جنت میں جانے کے لیے پہلے تو اس کو گناہ، جنت جو ہے نا وہ پاک جگہ ہے، جنت پاک جگہ ہے نا، اور گناہ وہ پاک چیز نہیں ہے. تو جب تک انسان کے ساتھ کوئی گناہ موجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے شرط یہ ضروری ہے کہ اس مسلمان کو گناہوں سے پاک کیا جائے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آخر جنت میں تو چل ہی جانا، کچھ بھی کر لیجئے، تو وہ ایسے نہیں چلے جانا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پاکی کا پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پڑھے استغفار. کیا پڑھے؟ استغفار پڑھے. ابھی اللہ سے کہیے استغفر اللہ، استغفار کریے. اور دوسری اس کے بعد چیز یہ ہے کہ جب استغفار سے بھی اس کے گناہ مکمل صاف نہ ہو سکے تو پھر اس پر دنیا کی مشکلات ڈالی جائیں. گویا جب رب تعالی، جب آپ کے اوپر کوئی دنیا کی مشکل بھی آئے تو اس کو اپنے گناہوں کی پاکی کا سبب بنی سمجھیے اور اللہ سے اس پر بھی شکر ادا کیجیے. جب یہاں بھی بات مکمل نہ ہو، گناہ اتنے ہوں، تو پھر تیسرا یہ ہے کہ موت کی سختی اس انسان پر ڈھا دی جاتی ہے. تب بھی انسان کے گناہ صاف نہ ہو سکے تو پھر قبر کا عذاب نازل کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد بالآخر اگر معاملہ تب بھی پورا نہ ہو سکے تو اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر جہنم میں اس سے گناہوں کو پاک کر کے بالآخر پھر انسان جنت کی طرف پہنچتا ہے. تو یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے، کچھ بھی کر لیجئے، مسلمان ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، تو ایسے نہیں جائیں گے. وہ بھگت کر جائیں گے جو کچھ اعمال برے کیے ہوں گے. اور اس کو صاف کرنے کا پروسیس ہے، وہ کیا ہے؟ ان سب میں سب سے آسان کون سا ہے بھلا بتائیے؟ سب سے آسان یہ ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیجئے استغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کیجئے، استغفار کہیے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تو سمجھتا ہوں خیر جنت میں جانے کے لیے باقی سارے بھی اگر جنت مل جائے تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، مگر سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں. اور استغفار وہ چیز ہے کہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار روزانہ کثرت سے پڑھا کیا کرتے اور 100 دفعہ مسلمانوں کو ترغیب کی کہ دن میں کم از کم 100 دفعہ کیا پڑھیے؟ استغفار پڑھیے. یہ جو نبی میں تو سمجھ نہیں آتی اس نبی کو استغفار کی کیا ضرورت ہے. وہ نبی خود بھی پڑھتا ہے اور آپ کو ترغیب کرتا ہے. اور استغفار حقیقتاً یہ ہے کہ آپ گناہ پر شرمندہ ہو جائیے، اللہ کی طرف پلٹ جائیے، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کیجئے، یعنی گناہ کی طرف واپس مائل نہ ہونے کا ارادہ کیجئے اور پھر اس ارادے پر ڈٹے رہنے کی کوشش کیجئے. اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان، میرے سوا کون ہے جو انسان کو معاف کر سکے، جو تمہیں معاف کر سکے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیے. اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اللہ سے جہنم سے نجات مانگیے اور اس سنت کو شامل کر لیجئے کہ روزانہ آپ نے استغفار کو کم از کم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے مطابق اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے. پڑھے گا وقنا عذاب النار.